السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور دلچسپ قصہ لے کر آئی ہوں۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ زائنہ نام کی ایک لڑکی تھی جس کے گھر میں 2 چچا چچی، ایک تایا تائی اور 2 بھائی اور اس کی امی رہتی تھیں۔ تایا کی 2 بڑی بیٹیاں تھیں اور دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ چھوٹے چچا کے یہاں لڑکے تھے، بڑے چچا کے یہاں بھی لڑکے ہی تھے۔ صرف زائنہ ہی گھر میں ایک اکیلی لڑکی تھی۔ زائنہ اپنے سب میں چھوٹے چچا کے سب سے بڑے بیٹے الطاف کو پسند کرتی تھی۔ الطاف اسے پسند نہیں کرتا تھا، زائنہ ہی اسے پسند کرتی تھی۔ زائنہ جب اس سے اچھے سے بات کرتی تھی تو وہ بڑا بے رخی سے بات کرتا تھا، لیکن زائنہ اس کی باتوں کو دل پہ نہیں لگاتی تھی۔ ایک دن سب فرصت سے کھانا کھا کر بیٹھے تھے، تبھی تایا آ گئی اور زائنہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے، تایا آپ کے لیے پانی لاؤں؟ تایا نے کہا، ہاں جاؤ بیٹا، پانی لے کر آؤ، اور سر پہ ہاتھ رکھ کے سب کے ساتھ بیٹھ گئے اور پھر کہنے لگے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ الطاف اور زائنہ کی منگنی کر دیتے ہیں۔ بھابھی اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو زائنہ کا رشتہ ہمارے الطاف سے کر دیں۔ زائنہ کی امی نے کہا، ہاں اگر الطاف راضی ہوں اور اگر آپ لوگ سب راضی ہیں تو بالکل، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ الطاف اور زائنہ کی منگنی کی تاریخ طے ہو گئی۔ سب خوشیوں سے مبارکباد دے رہے تھے۔ الطاف نے اپنے پاپا کی خاطر یہ رشتے سے ہاں کر دی۔ بہرحال زائنہ اور الطاف کی منگنی ہو گئی۔ زائنہ منگنی کے بعد الطاف کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتی تھی جیسے اس کی بیوی ہو۔ ہر بات کا خیال کرنا، اس کے نخرے اٹھانا، اس کے کپڑے پریس کرنا، اس کا ناشتہ سب سے پہلے بنا دینا۔ اس کو یہ سب چیز کی اتنی عادت لگا دی تھی کہ وہ خود کبھی کبھی زائنہ سے کہہ دیا کرتا تھا کہ مجھے ان سب چیزوں کی عادت نہ ڈالو۔ زائنہ مسکرا کر کہتی تھی، کیوں نہ ڈالوں؟ اگر عادت ڈل بھی رہی ہے تو ڈال لیں، اس میں حرج کیا ہے؟ میں آپ کی ہونے والی بیوی ہوں۔ ایسے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن الطاف آیا اور کہا، مجھے 15 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑے گا کسی کام کے لیے، امی میری پیکنگ کر دیں۔ زائنہ نے کہا، نہیں چچی جان، آپ رہنے دیں، میں کر دیتی ہوں۔ زائنہ نے الطاف کی پیکنگ پوری اچھی طریقے سے کری، اس کے لیے کھانا بنایا، سفر میں لے جانے کے لیے ہر وہ چیز رکھی ضرورت کی جو الطاف کو پسند ہے۔ اور زائنہ نے کہا، الطاف آپ جا رہے ہیں، جلدی آئیے گا، آپ کو معلوم ہے نا آپ کے بنا میرا دل نہیں لگتا۔ الطاف نے جواب میں اس سے کچھ بھی نہ کہا۔ زائنہ وہاں سے چپ چاپ چلے گئی۔ الطاف نے بیگ اٹھایا، باہر آیا، سب سے ملا، زائنہ سے بنا ملا ہی چلا گیا۔ زائنہ نے اس بات کو بھی اس کے دل پہ نہ لگایا۔ ایسے دن گزرتے رہے اور زائنہ 15 دن تک لگاتار روزانہ اسے فون لگاتی تھی۔ اس نے زائنہ کو ایک بار بھی دوبارہ پلٹ کر فون نہیں لگایا اور زائنہ ہی اس سے حال چال پوچھتی تھی۔ زائنہ کو اس میں کوئی دل میں خیال بھی نہیں آتا تھا کہ وہ اسے ایک بار بھی فون نہیں لگاتا۔ زائنہ تو بس اپنا کام کرتی تھی، اپنا فرض ادا کرتی تھی۔ زائنہ کی امی کو احساس ہونے لگا تھا کہ زائنہ اتنی محبت کرتی ہے، لیکن زائنہ سے الطاف محبت نہیں کرتا۔ زائنہ اتنا خیال رکھتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کٹا کٹا ہی رہتا ہے زائنہ سے۔ آخر کار 15 دن پورے ہو گئے اور الطاف گھر کو آ گیا۔ گھر کو جیسے آیا تو سارے چچا خوش ہو کے کہتے ہیں، چلو الطاف، اب تم آ گئے ہو، اب تمہاری شادی کی تاریخ پکی کر دیتے ہیں۔ الطاف نے کہا، نہیں، ابھی شادی نہیں کروں گا۔ چھوٹے چچا نے کہا، کیا مطلب ابھی شادی نہیں کروں گا؟ کب سے تو کیے جا رہے ہو تم، ابھی نہیں ابھی نہیں، 1 سال ہونے کو آیا ہے اور تمہاری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، منگنی ہو چکی ہے۔ بھائی زائنہ کی امی بھی انتظار کر رہی ہیں، وہ بھی مجھ سے بار بار کہتی رہتی ہیں کہ کب شادی کریں گے۔ الطاف ہمیشہ کی طرح ٹالتا ہوا چلا گیا کہ ابھی مجھے نہیں کرنا، ابھی رک جائیں۔ زائنہ کی امی بھی وہاں کھڑے یہ سب سن رہی تھیں۔
دائنہ کی امی سمجھ چکی تھیں الطاف کی حرکتیں اور جو اس کے دل میں ہیں۔ دائنہ کی امی نے بھی دائنہ کو اشارہ کہا اور کہا کمرے میں آؤ۔ دائنہ ان کے پیچھے چلے گئی۔ دائنہ کا دل بھی تھوڑا سا دکھی تو ہوا تھا اس بار کہ الطاف ہمیشہ کی طرح منع ہی کرتے جا رہا ہے۔ آخرکار الطاف شادی کرے گا بھی یا نہیں؟ دائنہ کی امی نے رات بھر دائنہ سے باتیں کریں اور پتہ نہیں کیا سمجھایا دائنہ کو۔ خیر سے صبح ہو گئی۔ ناشتہ بنانے کے لیے نیچے صبح دائنہ کی امی آئیں اور دائنہ کی امی نے ہی ناشتہ بنایا۔ وہاں الطاف انتظار کر رہا تھا دائنہ کے ناشتے کی۔ عادت تو اس کو ہو چکی تھی کہ دائنہ ابھی تک ناشتہ نہیں لائی۔ دائنہ بھی کمرے سے باہر نہیں آئی۔ دن بھر ہو گیا دائنہ اپنے کمرے میں ہی رہی۔ ان کی امی نے اس کا ناشتہ اوپر ہی بھیج دیا۔ 3 دن بعد دائنہ کی امی نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ ہم الطاف کی اور دائنہ کی منگنی توڑ رہے ہیں۔ دائنہ اب الطاف سے شادی نہیں کرے گی۔ الطاف کو یہ سن کر ذرا سا بھی برا نہیں لگا۔ وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ مانو یہ چاہ ہی رہا تھا۔ دائنہ کی امی نے یہ فیصلہ سنایا تو دیور بھی ان کے ساتھ ہی حامی بھر لے اور کہا کہ ہاں بھابھی آپ صحیح کر رہے ہیں، دائنہ کی شادی کہیں اور کر دیجیے گا۔ دائنہ کی امی نے کہا کہیں اور کر دیجیے گا نہیں، میں دائنہ کی شادی طے کر چکی ہوں اور اگلے مہینے ہی دائنہ کا نکاح ہے۔ یہ سن کر کوئی حیران نہ ہوا، سب خوشی ہوئے اور سبھی نے خوشی خوشی سے مبارکباد دی۔ دائنہ کی امی شادی کی تیاریوں میں جٹ گئی تھی۔ دائنہ اب کمرے سے کم ہی باہر نکلتی تھی۔ ان کی امی نے پوری شادی کی تیاریاں کر لیں اور آخرکار وہ دن آ گیا جب دائنہ دلہن بنی۔ دائنہ کا نکاح اس کی مومانی کی بہن کے لڑکے سے ہو رہا تھا جس کا نام تھا فواد۔ فواد ایک لوتا بیٹا تھا۔ فواد الطاف سے ہر چیز میں آگے تھا، خوبصورتی میں، قاعدے میں اور امیری میں بھی۔ امیری میں تو فواد کا الطاف سے کہیں بھی مقابلہ نہیں تھا۔ فواد کی امیری کے آگے الطاف آزو بازو بھی نہیں تھے اس کے۔ دائنہ نے دلہن بن کر آئینے میں پہلی بار اپنے آپ کو دیکھا تو بہت ہمت سے اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور سوچنے لگی کہ کس کی دلہن بننے کے خواب دیکھتی تھی اور کس کی دلہن بننے جا رہی ہے۔ دائنہ کی امی نے دائنہ کو کیا کہا یہ تو پتہ نہیں چلا کہ دائنہ نے الطاف کو چھوڑنے کا فیصلہ کیسے کر لیا، لیکن جو بھی کرا ان کی امی کی بات مان کے دائنہ نے اچھا ہی کرا۔ خیر سے نکاح ہو گیا اور دائنہ اور فواد ایک دوسرے کے ہو گئے۔ دائنہ جب ودا ہوئی تو اپنی امی کی طرف مسکرا کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے واقعی میں بچپن سے لے کر تو آج تک آپ نے ہمیشہ میرے لیے ہر چیز اچھی ہی چنی ہے۔ شکریہ امی۔ ان کی امی نے دائنہ کو گلے لگا لیا اور اپنی بڑی محبت اور پیار سے دائنہ کو ودا کیا۔ دائنہ جب ودا ہوئی تو اپنے سسرال والوں کی تو لاڈلی ہی تھی، ایک لوتی بہو تھی۔ فواد دائنہ کی خوبصورتی اور سمجھداری دیکھ کر اس کے اوپر بہت فدا ہوا۔ دائنہ کو وہ اتنی محبت کرنے لگا کہ مانو دائنہ سے بہت پہلے سے ہی محبت کرتا تھا۔ وہ دائنہ سے کہتا تھا کہ دائنہ تم مجھے کوئی مانگی ہوئی دعا کے بدلے ملی، میں بہت قسمت والا ہوں جو مجھے تم ملی ہو۔ دائنہ مسکرا کر اپنی قسمت پر حیرانی سے دیکھتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور اسی طریقے سے الطاف نے بھی اپنی پسند سے شادی کر لی۔ الطاف کو جن چیزوں کی عادت پڑ چکی تھی وہ کام کرنے کی الطاف کی بیوی کے اندر ذرا سی بھی صلاحیت نہیں تھی۔ الطاف کی بیوی زیادہ تر آرام ہی کرتی رہتی تھی اور ناز نخروں سے رہتی تھی۔ کہتی تھی میں ایک لوتی ہوں، میں زیادہ کام نہیں کروں گی، آپ کو کرنا ہے تو آپ کرو اور مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا کہ میں آپ کے لیے روزانہ ناشتہ بناؤں۔ اتنا بڑا گھر ہے، نوکر چاکر نہیں ہے کیا؟ مجھے جلدی مت اٹھانا، مجھے لیٹ اٹھنے کی عادت ہے۔
ایسی ہی ان کی شادی شدہ زندگی میں آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ الطاف ان چیزوں کا عادی ہو چکا تھا، اس نے وہ منع کر دیا تھا تو الطاف بھی اپنے خود ہی کلپ کر لیا کرتا تھا۔ الطاف کو دھیرے دھیرے احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اس نے کیا ہیرا کھویا ہے۔ الطاف کی امی بھی بڑی پریشان رہتی تھی، وہ بھی یہی کہتی تھی بہو ہے لیکن بہو کا سکھ نہیں۔ الطاف ایک دن جلدی اٹھا، وہ جمعے کا دن تھا، جلدی کپڑے پہننے لگا اور اسما کو آواز دی، کہا اسما جلدی اٹھو، میرے کپڑے تو ذرا پریس کر دو، میں دیکھو ایسے ہی کپڑے پہن رہا ہوں، جلدی اٹھو میرے کپڑے پریس کر دو اور مجھے ناشتہ دے دو، مجھے نماز پڑھنے جانا ہے۔ سارے لڑکے باہر نکل گئے، بس میں ہی رہ گیا ہوں۔ اسما نے رضائی ہٹا کر کہا مجھے آواز نہ لگائیں اور کسی کو بھی لگا لیں، میں نہیں ناشتہ بناؤں گی، مجھے سونے دیں۔ الطاف یہ دیکھ کر غصے میں باہر چلا گیا اور اپنی امی سے کہا امی یہ لیں ذرا آپ میرے کپڑوں پہ پریس کر دیں اور مجھے ناشتہ بنا دیں۔ تبھی میں سارے لڑکے تیار ہوتے ہوئے آ گئے۔ الطاف یہ دیکھ کر حیرت میں کہنے لگا سارے لڑکے تیار ہو گئے اور میرے کو ابھی تک پریس بھی نہیں ہوئی ہے اور نہ ناشتہ۔ الطاف کی امی نے کہا کیا کریں بیٹا، تمہاری بیوی ہی تمہارا دھیان نہیں رکھتی، اگر تمہاری بیوی ذمہ داریاں نہیں سنبھالے گی تو کون سنبھالے گا؟ الطاف بڑا شرمندہ ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد الطاف واپس اپنے کمرے سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ زائنہ اپنے فواد کے ساتھ آ رہی تھی۔ فواد اس کو بڑے سنبھال کے لا رہا تھا۔ زائنہ اپنے گھر رکنے آئی تھی، اس کی ڈیلیوری ہونے والی تھی۔ یہ منظر دیکھ کے الطاف بہت پشیماں ہوا اور الطاف آگے بڑھا، فواد سے ہاتھ ملایا اور اس کی حال چال پوچھی۔ فواد تھوڑا جلدی میں تھا تو زائنہ کو وہیں چھوڑا اور کہا زائنہ میں تمہیں شام کو ملنے آؤں گا، میں ابھی ذرا جلدی میں ہوں، میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر فواد وہاں سے چلا گیا۔ الطاف نے زائنہ سے کہا زائنہ مجھے معاف کر دو، تمہاری محبت کو میں سمجھ نہیں پایا اور نہ ہی میں نے اس کی قدر کی۔ آج جب میں تمہیں کھو چکا ہوں تو آج پتہ چل رہا ہے کہ میں نے کون سی قیمتی چیز کھو دی، کتنا بڑا ہیرا کھویا ہے میں۔ زائنہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، اور شاید اچھا ہی ہوا زائنہ، اللہ نے تمہاری محبت مجھے دکھائی ہی نہیں، کیونکہ میں تمہارے لائق ہی نہیں تھا۔ جانے انجانے میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے زائنہ، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ زائنہ نے الطاف سے کچھ نہ کہا۔ زائنہ نے الطاف کی طرف دیکھا اور ہلکا سا فخر سے مسکرائی اور وہاں سے چلے گئی۔ الطاف نے زائنہ کی طرف دیکھ کے سوچا کہ زائنہ میں نے تمہاری محبت کو بالکل بھی نہیں مانا تھا، آج میں تمہاری اتنی پاک محبت سے محروم ہو گیا، مجھے تمہیں کھونے کا ہمیشہ پچھتاوا رہے گا زائنہ، بہت زیادہ۔ اگر آپ کو میرا یہ قصہ پسند آیا ہو اور اچھا لگا ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلے نئے